ایک بیٹی ہو کل ترکہ میں سے آدھا اس ایک بیٹی کو مل جائے گا، اور اگر دو یا دو سے زیادہ صرف بیٹیاں ہوں، بیٹا کوئی نہ ہو، تو پھر ترکے میں سے 2/3 ان بیٹیوں کو مل جائے گا، تو پھر والدہ کو 1/3 ملے گا اور 2/3 اکیلے باپ کو مل جائے گا۔ کل ترکے میں سے آدھا شوہر کو مل جائے گا۔ بیٹی کو بیٹے سے آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ لا وصیت لوارث، وارث کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی، تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے 3 کام ہوں گے۔ وراثت تقسیم چوتھے نمبر پہ ہوگی۔ وراثت کہتے ہیں جی ہم نے زندگی میں تقسیم کر دی، یہ کون سی وراثت ہے؟ جیسے منہ بولے بیٹے کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، ایک پائی اس کو شریعت نے نہیں دی۔ وراثت تقسیم کرتے ہوئے پلاٹ کے سائز کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مالیت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے اس کو مالک بنانا بھی ضروری ہے، تو یہ اپنی اولاد سے ہبہ واپس لے سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باپ سے کوئی اولاد زندگی میں اپنا حصہ مانگنے کا تقاضا نہیں کر سکتی۔ بیوی حاملہ تھی تو شرعی طور پہ وہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس بچے کا بھی اتنا ہی فوت ہونے والے کے مال میں حق ہے جتنا کہ ایک 30-35 سال ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا حق ہے۔ نافرمان اولاد کو جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد پیدا ہونے والا بچہ بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 60-70 سال کی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے دوزخ میں پھینک دیتے ہیں کہ مرتے دم انہوں نے حقداروں کو حق سے محروم کر دیا، غلط وصیت کی، غلط ہبہ کی۔ جو کسی حقدار وارث کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے، ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں کئی بڑے بڑے حاجی صاحب اور پہلی صف کے نمازی اسی لیے ان کو پھینکنا ہے کہ یہ وراثت کے ڈاکہ مارنے والے تھے۔ یہ جو وراثت چور ہیں ان کے لیے اللہ نے فرشتے بھی ہیوی تیار رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دوزخ کے پورشن بھی الگ بنائے ہیں، اس لیے کہ یہ حرام چیز ہے اور اللہ نے پورا رکوع اتارا ہے۔ یہ صرف اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کھاتے، یہ آگے سے دلیلیں دے کے کھاتے ہیں اور اپنے لیے جائز کر کے پورا ٹل لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ جس نے ایک بالشت ظلم سے کسی کی جگہ پہ زمین پہ قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس آدمی کو 7 زمینوں کا طوق اللہ پہنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو عام کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، تو جس نے بہن کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بتا رہی تھی کہ 27 سال ہو گئے میں عدالت میں دھکے کھا رہی ہوں، اور میرے بھائیوں نے مہنگے وکیل کر کے 7 کروڑ روپے کا ان کا حصہ بنتا تھا، اس بہن کا 7 کروڑ روپیہ، تو بھائیوں نے مہنگا وکیل کر کے کیس اپنے حق میں کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کچھ عطا کر دوں وہ مالک نہیں ہے تو وہ حقیقت میں حقدار نہیں بن سکتا۔ تو ہمارے ججوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آپ مہنگے وکیل کر کے اپنے نام پہ لگوا لیں، اللہ کے ہاں فیصلے ہونے، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، افطاریاں بھی کرا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہنوں کی وراثت میں سے ان کا حق نہیں دے رہے۔ ایسے آدمی کو یقین جانے نہ حج کا فائدہ ہے، نہ قربانی کا فائدہ ہے، نہ اس آدمی کو نمازوں کا فائدہ ہے، سب کچھ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا، دفع ہو جاؤ۔ جس رب نے نمازیں فرض کی تھی اسی رب نے فریضۃ من اللہ کہہ کے اس وراثتی احکامات کے بارے میں مقرر کردہ حصے کر دیے تھے۔ یوصیکم اللہ کہا، اللہ تمہیں تاکیدی حکم کر رہا ہے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی؟ اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی تو حقدار ہی نہیں رہتے کسی عورت کے۔ حج کرا دیں گے جی، عمرہ کرا دیں گے جی، بھئی احسان کر رہے ہو، وہ کو منگتی ہے، وہ حقدار ہے، اصل فقیر تو تم بنے بیٹھے ہو، منگتے تو تم بنے بیٹھے ہو۔ بیٹیوں کو محروم کر کے حاجی صاحب ساری جائیداد اٹھا کے بیٹوں کو دے کے چلے گئے۔ بیٹوں پہ فرض ہے، ابا جی کو دوزخ کے عذاب سے، منکر نکیر کے چھتروں سے بچانا چاہتے ہیں۔ والدین کا کیا ہوا غلط فیصلہ حرام کو حلال نہیں بنا سکتا، ناجائز کو جائز نہیں بنا سکتا، وارث کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ جس والد نے یا والدہ نے غلط فیصلہ کیا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں رب کی بارگاہ میں یہ اس عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ایسی صورت میں اپنے والدین کو عذاب سے چھٹکارا دلائیں۔ کسی آدمی نے اپنی زندگی میں یہ غلط فیصلے کر لیے ہیں تو اب کیا کرے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مرد کے لیے حصہ ہے جو والدین اور قریبی چھوڑ کے جائیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو والدین اور قریبی چھوڑ کے جائیں، وہ چھوڑا ہوا کم ہو یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ
फ़र्ज़ किया हुआ हिस्सा है। सूरह निसा की आयत नंबर 7 तर्जमे के साथ आपके सामने रखी है। सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 विरासती मसाइल को समझने के लिए बुनियाद की हैसियत रखते हैं। आयत नंबर 11 की इब्तिदा अल्लाह ताला यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम कह के फरमाते हैं, जिसका माना है कि अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म कर रहा है तुम्हारी औलाद के बारे में। उसके बाद अल्लाह ताला ने असहाबुल फुरूस के हिस्से बयान किए हैं। असहाबुल फुरूस से मुराद वो वारिस हैं जिनका तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया है और जिनके हिस्से अल्लाह ने अपनी तरफ से फ़र्ज किए हैं। याद रखिए, असहाबुल फुरूस के बाद जो असबात होते हैं, जैसे बेटा है, उसका हिस्सा अल्लाह ने यहाँ पे असहाबुल फुरूस में बयान नहीं किया। मगर जब बेटा कभी भी जायदाद से महरूम नहीं होता, असहाबुल फुरूस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो असबात रिश्ते हैं उनको विरासत नहीं मिलती, बल्कि असहाबुल फुरूस तो चंद रिश्ते हैं और चंद रिश्तों में जो विरासत तकसीम हो जाती है, एक बड़ा हिस्सा अक्सर औकात वो असबात में तकसीम होता है। तो इसलिए ये बात नहीं समझनी चाहिए कि अगर बेटे का तस्करा असहाबुल फुरूस में नहीं है तो शायद वो विरासत से महरूम हो जाता है। अलबत्ता जो असहाबुल फुरूस हैं जिनका तस्करा अल्लाह ताला ने यहाँ पे किया है, उनमें से दो का तस्करा मैं ख़ास कर करना चाहूँगा, एक बेटी और एक बीवी। चूँकि हमारे मुआशरे में भी ये तबका ज़्यादातर महरूम रहता है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि असहाबुल फुरूस रिश्ते जो इल्म मिरास के लोग जानते हैं, असहाबुल फुरूस में बेटे का तस्करा नहीं है, असहाबुल फुरूस में बेटी का तस्करा मौजूद है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी की एक बेटी हो, कुल तरका में से आधा उस एक बेटी को मिल जाएगा, और अगर दो या दो से ज़्यादा सिर्फ बेटियां हों, बेटा कोई ना हो, तो फिर तरके में से 2/3 इन बेटियों को मिल जाएगा और बाकी जो सारा का सारा है वो असबात में या दीगर रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगा, जो शरई अहकामात हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने वालिदैन के हिस्से बयान किए कि वालिदैन में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा अगर फौत होने वाले की औलाद हो। अगर औलाद ना हो तो फिर वालिदा को 1/3 मिलेगा और 2/3 अकेले बाप को मिल जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सारे हिस्से और विरासत तब तकसीम होगी, उससे पहले वसीयत पूरी की जाएगी, या अगर कर्ज है मैयत के ज़िम्मे जो फौत होने वाला है तो उसको अदा किया जाएगा। एक और उसूल अल्लाह ताला ने यह बयान किया कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे बापों में से, तुम्हारे बेटों में से तुम्हारे लिए नफ़ामंद कौन है ये अल्लाह को पता है, तुम्हें नहीं पता। मतलब इंसान के वहम गुमान में ये तसव्वुर आ सकता है कि माँ बाप का छठा हिस्सा अल्लाह ने क्यों रखा है, हालांकि ये सारा कुछ तो औलाद को मिलना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हकीकत में नफ़ामंद कौन है, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ कर दिया गया है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि अगर हिस्से कम हैं या ज़्यादा हैं, जानता भी अल्लाह है और हिकमतें भी अल्लाह को पता हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने शोहर का हिस्सा बयान किया, अगर औलाद ना हो तो कुल तरके में से आधा शोहर को मिल जाएगा, और अगर औलाद हो तो फिर बीवी का तरका छोड़ा हुआ 1/4 शोहर को मिल जाएगा। बीवियों का हिस्सा बयान किया कि शोहर जो कुछ इस दुनिया में छोड़ के जाते हैं, अगर उनकी औलाद हो तो फिर बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, और अगर किसी की औलाद ना हो तो शोहर की मिरास में से बीवी को 1/4 यानी चौथा हिस्सा मिलेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलाला के मसाइल उतारे हैं। कलाला से मुराद ऐसा फ़र्द है ना जिसकी असल हो ना जिसकी फ़रा हो, यानी ऐसा आदमी ना जिसके माँ बाप में से हो और ना ही जिसकी कोई औलाद हो। तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मर्द हो या औरत हो, यानी मर्द हो या औरत हो जिसकी औलाद नहीं और ना जिसके माँ बाप हैं, तो उसके भाई, अगर उसका भाई एक है और उसकी बहन भी एक है तो उसमें से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा हों तो फिर वो 2/3 में शरीक हो जाएंगे सारे के सारे। और इसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये विरासत की तकसीम भी वसीयत के बाद विरासत तकसीम होगी, और कर्ज अगर उसके ज़िम्मे है तो उसकी अदायगी के बाद तकसीम होगी। मज़ीद अल्लाह ने फरमाया कि इस वसीयत के ज़रिए किसी को नुकसान ना पहुँचाया गया हो। वसीयतम मिनल्लाह, ये अल्लाह का ताकीदी हुक्म है, अल्लाह जानने वाला हलीम बुर्दबार है। इन तमाम बातों को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, और जो शख्स भी
اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی، وہ جنتوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے دھمکی لگائی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دھمکی آ رہی ہے وراثتی آیات کے بعد۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس نے طے شدہ حدوں سے تجاوز کیا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ بنیادی جو آیات میں نے اور اس کا بالاختصار میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیے ہے تاکہ بات ابتدا میں سمجھ آ جائے۔ سورہ نساء کی آخری آیت میں مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے تمہیں کھول کھول کے مسائل بیان کر دیے ہیں کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب غور کرنے کی بات ہے، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جن کی تفصیل اللہ نے قرآن کریم میں اس انداز میں کھول کے بیان نہیں کی۔ نماز کو اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا، زکوٰۃ کو اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنی تفصیل وراثتی احکامات کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے۔ آیت میراث اترنے کا جو مقصد تھا جب نازل ہوئیں تو اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا۔ اس دور میں یتیموں کو، خاص کر جو لڑکیاں ہوتی تھیں، ان کا حق دبا لیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے وراثتی احکامات مقرر کیے، فرض کر دیے کہ ان کے حصے پہ کوئی آدمی بری نظر نہ رکھے اور ان کے حق پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ تو بنیادی طور پہ یہ وراثتی احکامات نازل ہی عورتوں کے لیے ہوئے۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سعد بن ربی کے بھائی نے سارا کا سارا ترکہ اپنے قبضے میں لے لیا، تو حضرت سعد بن ربی کی بیوہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے رسول، سعد نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ان کے بھائی نے سارے ترکے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بھائی کو بلایا، آپ نے 2/3 2 بیٹیوں کو دے دیا اور 8واں حصہ دے دیا مرحوم کی بیوی کو، اور باقی جو بچا وہ آپ نے چاچو کو دے دیا۔ وراثت میں بیٹا اور بیٹی ایک ہی جتنے حقدار ہیں، کسی میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کی نسبت، بیٹے کی نسبت آدھا حصہ دیا ہے۔ اس پر بھی ایک بڑا اعتراض کئی احباب کرتے ہیں کہ بیٹی کو بیٹے سے آدھا حصہ کیوں ملتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مرد ہے اس پہ تمام تر معاشی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام اور حاکم بیان کرنے کی جو حکمت ایک بیان کی ہے کہ یہ اپنے مالوں میں سے بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تمام اخراجات دیکھیں، شادی میں جو سارے خرچے ہیں وہ مرد کے ذمہ رکھے ہیں، لڑکی والوں پہ 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا۔ وہ جتنے ہمارے آج خرچے ہم دکھائی دیتے ہیں ہمیں، وہ سارے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں یا ہمارے معاشرتی کچھ مجبوریوں میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وگرنہ تو اسلام میں برات کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں آنے والے چند لوگوں کو کھلانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو کوئی دستیاب ہے وہ آپ ان کی مہمان نوازی کر دیں، کھانا آپ کھلانا چاہیں تو اس میں حرام والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی شرعی طور پہ پابندی نہیں رکھی گئی۔ تمام کے تمام خرچے شادی میں وہ مرد پہ رکھے گئے ہیں، حق مہر سے لے کے ولیمہ کے معاملات، پھر آگے اولاد ہو تو عقیقہ کے معاملات، پھر آگے بچوں کی پرورش، ان کا لباس، ان کی خوراک، ان کی رہائش، یہ سارے کے سارے اخراجات مرد پہ رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حصہ دیا ہے۔ یاد رکھیے جو وراثتی حصے بنتے ہیں ورثاء کے، ان کو تفصیل سے اس لیے میں بیان نہیں کروں گا کہ یہ ایک الگ سے موضوع ہے اور وقت کا دامن اتنا تنگ ہے کہ ہم اتنی لمبی گفتگو کر نہیں سکتے۔ بنیادی طور پہ وراثت دینے پہ جب انسان آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر جتنی بھی تفصیلات ہوتی ہیں اس کو اللہ کے فضل و کرم سے پتہ چل ہی جاتا ہے اور اس کو رہنمائی مل ہی جاتی ہے کہ کیا میرے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس لیے جب کوئی بھی صاحب وراثت دینے پہ تیار ہو جائیں تو ہمارے جو ریونیو آفیسر ہوتے ہیں، پٹواری ہوتے ہیں، وہ فوری طور پہ 1-2-4 منٹ میں فنگر ٹپس پہ ان کو یہ سارے حصے رٹے ہوتے ہیں، وہ فوری بتا دیتے ہیں کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے۔ اسی لیے میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان آیات کی روشنی میں آیت میراث جو میں نے آپ کے سامنے کچھ خلاصے کے طور پہ رکھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفروض کا تذکرہ کیا ہے، جس میں بیٹی، بیوی اور ماں باپ ہیں۔ خاص کر یہ تقسیم ہونے سے پہلے 2 کام ہوں گے، لیکن حدیث کو اگر سامنے رکھیں
تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے 3 کام ہوں گے، وراثت تقسیم چوتھے نمبر پہ ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اس کے ترکے میں سے تجہیز و تکفین کا خرچ کیا جائے گا، اس کا کفن دفن، اس کی قبر کا بندوبست کرنا، جتنے بھی اس پہ اخراجات ہوں۔ اس کے بعد جو اس نے قرض لیا ہوا ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی اگر قرض کسی پہ ہو تو۔ تیسرے نمبر پہ اگر کوئی جائز وصیت اس نے کی ہو شرعی طور پہ جو درست ہو تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ترکہ بچے گا اس میں سے پھر شرعی طور پہ جو حقدار ہیں ان تمام میں تمام حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے جب اس کے حصے کیے جاتے ہیں تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کو ایک بڑے فگر پہ رکھا جاتا ہے۔ کل ترکہ چاہے وہ پلاٹ ہو، مکان ہو، خواہ وہ مکان جس میں رہائش پذیر ہوں، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے بینک بیلنس ہو، جو کچھ بھی ہو، چاہے زرعی زمینیں ہوں، ان تمام کی قیمت نکال کے اس کو ایک بڑے فگر پہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے 24 حصوں پہ لے جانا ہے، یا اس کے ہم 48 حصے، یعنی ایسے فگر پہ ہم نے پہلے تو اس کو لے کے جانا ہے کہ جس کو 4 پہ تقسیم کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کے 48 حصے بنا لیتے ہیں تو 48 حصوں میں سے تقسیم کرنا عام فہم اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اصحاب الفروض میں سے حصے نکالے جائیں گے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی موجود ہو تو 48 میں سے چھٹا حصہ ماں کو چلا جائے گا، باپ موجود ہو تو چھٹا حصہ ہی باپ کو چلا جائے گا۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کو 8واں حصہ چلا جائے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو چوتھا حصہ چلا جائے گا۔ اور اگر بیوی اس دنیا میں چھوڑ کے گئی ہے تو اس کے شوہر کو چوتھا حصہ مل جائے گا اگر اولاد ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو شوہر کو کل ترکے میں سے آدھا مل جائے گا، اور باقی جتنی جائیداد بچے گی، فرض کریں اب اس کی اولاد بچی، اب اولاد میں فرض کیجئے کہ 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، تو اس کو بنیادی طور پہ آپ جتنا بھی مال بچ گئے، جتنی بھی رقم بچ گئی ہے، اس کو آپ اس صورت میں 6 پہ تقسیم کر دیں گے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، قرآن کریم نے یہ اصول بیان کر دیا کہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل ہوگا، یعنی 2 لڑکیوں جتنا حصہ ایک لڑکے کو ملے گا۔ تو 2 بیٹوں کا حصہ ڈبل، 4 حصے ان کے بنے اور 2 حصے بیٹیوں کے بنے، تو 6 پہ تقسیم کر کے جو بھی جواب آئے ایک ایک حصہ 2 بیٹیوں کو مل جائے گا اور 4 حصے ڈبل ڈبل وہ بیٹوں کو مل جائے گا۔ یہ انتہائی آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی اتنی کوئی لمبی چوڑی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہو۔ لیکن اگر اولاد کی ایسی صورت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ صرف بیٹیاں ہوں، تو ایک بیٹی ہے تو جتنا بچا تھا اس میں سے آدھا ایک بیٹی کو مل جائے گا، اور باقی جو ہے وہ ان رشتوں کو مل جائے گا جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اور اگر 2 بیٹی ہیں یا 2 سے زیادہ صرف بیٹیاں ہوں تو پھر 2/3 ان کو مل جائے گا، اور باقی سارا کا سارا دیگر رشتہ داروں میں۔ لیکن اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں، چاہے ایک ایک ہوں، تو یاد رکھیے پھر کوئی باہر کا رشتہ دار اس کو وراثت نہیں جاتی، وہ جتنا مرضی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ بیٹا جو ہے نا جب بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مضبوط ترین وارث بن جاتا ہے، پھر ساری کی ساری وراثت ادھر ہی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو ایک بیٹا ہو، ایون کہ ایک بیٹا صرف کیوں نہ ہو، تو ایک بیٹے کی موجودگی میں بھی کل کا کل جو ترکہ ہے وہ اس بیٹے کو مل جائے گا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اور فطرتی تقاضوں کو خوب سمجھتا بھی ہے اور اسی کو پورا کرنے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کل اور عقل کل نہیں دی، یہ اس کے علم میں بھی نقص ہے اور اس کی عقل میں بھی نقص ہے۔ یہ اپنے مزاج، اپنی سوچ، اپنے ایکسپیرینس، اپنے حالات اور گھریلو واقعات کے مطابق دیکھ کے فیصلے کرتا ہے، اس کو کل کا نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ جب اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس میں سے اچھی رائے رکھنے والے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں کہیں پہ محروم نہ ہو جائیں، اور بعض لوگ اپنی کچھ بچوں کو محروم کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے زندگی میں تقسیم نہ کرنے کی جو ایک بہت بڑی حکمت دکھائی دیتی ہے کہ وہ جو کل تک مالک تھا، جب اس نے بچوں کے نام سب کچھ لگوا دیا تو اب یہ خود ان کے آگے ہاتھ پھیلانے والا منگتا بن سکتا ہے۔ اور ہم نے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ کل تک جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے، 65-70 سال کی عمر میں ان کے بچوں نے ان کو گھر سے نکالا جب ان کے نام سارا کچھ لگ گیا۔ تو ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وراثت ہوتی ہی وہ ہے جو کسی کے فوت ہونے کے بعد تقسیم ہو، زندگی میں وراثت تقسیم تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بنیادی بات ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں وراثت کہتے ہیں جی ہم نے زندگی میں تقسیم کر دی، یہ کون سی وراثت ہے؟ پہلی بات تو آپ نے وراثتی احکامات کی 100% ہے اس کو آپ نے تجزیہ بکھیر دی، آپ نے اپنی من مانی کے مطابق آپ نے وراثت تقسیم کی، کسی کو آپ نے اس میں داخل کر دیا جو حقدار نہیں تھا،
اور جو حقدار تھے ان کو آپ نے آؤٹ کر دیا. بے شمار ایسے کیسز ہیں. جیسے منہ بولے بیٹے کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، ایک پائی اس کو شریعت نے نہیں دی شرعی ورثاء کے طور پہ. لیکن اگر اس کو جو اس کا سوتیلا باپ یا ماں ہے وہ اس کو کچھ دینا چاہے تو ہبہ کی شکل میں، اور ہبہ بھی جائز جو شرعی احکامات ہیں اسی کے مطابق ہوگا. اب وصیت کو ہمارے ہاں لوگ مانتے ہی نہیں. لوگ تو یہاں پہ قرآن اٹھا کے اور لکھا لکھایا عدالتوں میں جا کے قسمیں اٹھا کے پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں. تو اسی لیے وصیت سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ حصہ اس کے نام ہبہ کر کے انسان لگوا دے. یہ اس کے لیے جائز بھی ہے، کیونکہ ویسے بھی اپنی زندگی میں کسی کو ویسے دینا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور ان کو کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ ان کو لگا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میں کل اپنی جائیداد کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اتنی جائیداد دے دوں، اتنی اللہ کی راہ میں دے دوں. نبی کریم علیہ السلام منع کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کل جائیداد میں سے 1/3 اللہ کی راہ میں دے دوں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو میکسیمم 1/3 سے زیادہ کوئی بھی آدمی چاہے اس کی اولاد نافرمان کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتا اپنی زندگی میں. سب سے زیادہ انسان کی جو غلط فہمی ہے کہ میں جس کو مرضی دوں، وہ بھئی انسان مالک نہیں ہے. ایک مسلمان اور غیر مسلم کی سوچ میں یہی فرق ہے. قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا تیری نمازیں تمہیں یہی حکم کرتی ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ یا اے شعیب، کیا تو ہمارے مالوں میں ہمارے تصرف سے ہم کو منع کرتا ہے؟ یعنی سوچئے کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا جو آج کے مسلمان کا کہنا ہے کہ جی میرا اپنا پورا حق ہے. پھر تمہارا حق کیسے ہے؟ مال تو تمہارے پاس امانت ہے، اور اسی امانت کا تقاضا ہے. اللہ جب کہتے ہیں چلو دو زکوٰۃ تو ہم دینے کے پابند ہیں. اور ان لوگوں نے یہی کہا تھا نا ہم اپنی مرضی کریں گے زکوٰۃ دینے میں. تو ابو بکر صدیق نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے ساتھ اسی طرح جنگ کروں گا جس طرح کسی غیر مسلم سے جنگ کی جاتی ہے. تو اب اگر وہ لوگ یہ بات کرتے کہ جی جو ہمارے دل میں ہے جی ہمارا مال ہے ہم اپنی مرضی سے دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اب اگر موجودہ دور میں ہمارے ہاں جو وراثت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق ہوتے تو میں کہتا ہوں کوئی آدھے پاکستان کی گردنیں اتر چکی ہوتی. تو یاد رکھیے انسان اس مال کے تصرف میں بھی اپنا کلی اختیار نہیں رکھتا. ہاں جائز امور میں اگرچہ اس کے ہاتھ میں اس کو عارضی طور پہ مالک بنایا ہے، اس کی کمائی ہوئی چیز ہے، لیکن حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے روز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں. ان 5 سوالوں میں سے جو 2 سوال ہوں گے ان کا تعلق کسی مال کے بارے میں ہوگا، اور مال میں سے اسی بارے میں ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، پھر خرچ کہاں پہ کیا ہے. مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان وہ سمجھتا ہے میں کماؤں بھی جیسے مرضی اور میں خرچ بھی جہاں پہ مرضی کروں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے. تو یہی قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہے مال دیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ تو بھئی دین نے، رب نے، رسول نے آپ کو روکا ہے. لا تسرفو، اسراف مت کرو، یہ مال ہمارا ہے عارضی طور پہ، لیکن اللہ کہتے ہیں اس میں فضول خرچی نہ کرو. لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر نہ کرو. یہ بھی فضول خرچی ہے تبذیر کرنا بھی، کیونکہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ میرا مال ہے میں جہاں پہ مرضی اڑاؤں، نہیں، یہ مسلمان یہ بات نہیں سمجھتا. نہ زندگی اس کی اپنی ہے، نہ جسم اس کا اپنا ہے، نہ نعمتیں اس کی اپنی ہیں، نہ مال اس کا اپنا ہے، یہ رب کا عطا کردہ ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام گفٹ کیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے نعمان تیرا مال ہے تو جو مرضی کر. نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر بقیہ بیٹوں کو تم نے نہیں دیا، پوچھا کیا ان کو بھی دیا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں دیا. آپ نے فرمایا ان کو بھی دو یا اس سے بھی واپس کرو. اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی بیوی عدت میں تھی، طلاق رجعی دی یعنی پہلی یا دوسری طلاق دی، اور وہ ابھی عدت میں تھی، اسی اثناء میں اس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو اس میت کے ترکہ میں سے
جو متعلقہ اس کی بیوی ہے جو ابھی عدت گزار رہی ہے اس کو پورا پورا بیوی کے طور پہ حصہ ملے گا، وہ محروم نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی موت کے قریب یا بیماری میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کی بیوی کو ان کی وراثت میں سے پورا پورا حق دلایا تھا جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی بیماری میں۔ تو اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ ایسا ہبہ، ایسی وصیت جو موت کے وقت کی جائے اور خلاف شریعت ہو، اس کو فوری طور پہ بدل دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسی صورت میں فوت ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ تھی، تو بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ اب وراثت کو تقسیم ہونے سے کچھ ٹائم کے لیے روک لیا جائے۔ سب سے پہلے تو جو بیوی ہیں، شوہر کے ترکہ میں سے اس بیوی کا علاج اور ڈلیوری کے اخراجات اور پھر اس کے بعد پیدا ہونے والا بچہ یا بچی کا عقیقہ، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد خرچے نکال کے جو بقیہ بچے گا اس وراثت میں سب حصے دار شامل ہوں گے، یہاں تک کہ جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، وراثت اگر تقسیم کر بھی دی جائے تو 2 حصے بیٹا فرضی طور پہ تصور کر کے 2 حصے جو ہیں ایک بیٹے کے سائڈ پہ رکھ لیے جائیں، اگر ایک بیٹی ہو تو بیٹی کا حصہ دے کے اور بقیہ وہ سارا کا سارا دیگر ورثاء میں تقسیم ہو جائے۔ گویا وراثت کو کسی وجہ سے کچھ ٹائم تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے کہ اس کو تقسیم نہ کریں، کچھ ٹائم کے لیے کسی مصلحت کے پیش نظر۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے اوپر قرض ہے، یہ ادا کر دینا، اور حضرت زبیر کی وفات کے 4 سال بعد تک ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہر سال حج کے موسم میں ایام حج میں آتے، اعلان کرتے کہ میرے باپ کے سر پہ اگر کسی کا قرض ہو تو وہ مجھے بتا کے قرض لے سکتا ہے۔ 4 سال کے بعد انہوں نے حضرت زبیر کی وراثت تقسیم کی۔ تو اگر کوئی ایسی وجہ جائز ہو تو اس میں وراثت کو کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بیٹا یا بیٹی جو باہر ہیں، جن کا عدالت میں ہونا وراثت تقسیم کے لیے ضروری ہے، وہ کسی وجہ سے فوری طور پہ نہیں آ رہے، تو کچھ ٹائم کے لیے اس تقسیم کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس وراثتی تقسیم سے پہلے اگر کوئی ایک بیٹا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو شرعی طور پہ اس کو اس فائدے میں بھی تمام ورثاء کو شامل کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ اکثر غلطی دیکھنے کو ملتی ہے کہ والد صاحب فوت ہو گئے اور بڑا بیٹا اس کے ہاتھ میں ساری جمع پونجی تھی اور 5-7 سال وہ اسی مال سے خوب ترقی کرتے رہے، باقی بھائی چھوٹے تھے، کچھ بھائی باہر تھے، کوئی ایسی مجبوریاں تھیں کہ فوری وراثت تقسیم نہ ہو پائی۔ 5-7 سال سے یہ بڑے بھائی نے، یہ بڑے بیٹے نے اتنی ترقی کی کہ جتنا مال چھوڑا ہوا تھا اس سے ڈبل کما لیا۔ تو اب شرعی طور پہ وراثت تقسیم کے وقت جو ترکے میں سے اس نے کام کیا، محنت کر کے پیسہ کمایا، جتنا بھی اس کے اوپر منافع آیا ہوگا، اس کو اصولی طور پہ تمام ورثاء میں پورا پورا تقسیم کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی وہ کہے جی 10 سال پہلے ابا جی نے اتنا چھوڑا تھا، تو 10 سال کے اندر کسی نے پلاٹ کا، کسی نے پراپرٹی کا کام کیا، کسی نے کوئی اور کاروبار کیا، اس سے جو آنے والا منافع ہے تو وہ بھی سارے کے سارے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو اکثر لوگ وراثت کو جلدی تقسیم نہیں کرتے، اس کے اندر پھر بہت ساری قباحتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہنوں سے کہہ دیے جی آپ کو آپ کا حصہ مل جائے گا، ایک گھر ہے، آج اس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے، 5 سال کے بعد وہ ایریا کمرشل میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کی قیمت 5 کروڑ پہنچ جاتی ہے، تو وہ بھائی صاحب اپنی بہن کو حصہ دے رہے ہوتے ہیں 50 لاکھ میں سے۔ یہ بالکل حرام ہے اور یہ بہن بھائیوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ اللہ کے ہاں انسان مجرم ہے۔ تو آج موجودہ ریٹ کے مطابق اس پراپرٹی کا جو ریٹ ہوگا اسی مطابق اس کو تقسیم کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ کاروبار جو جوائنٹ ہوتے ہیں، باپ کے ساتھ 1 یا 2 بیٹے کاروبار کر رہے ہیں، باقی بھائی ان کے چھوٹے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے، یا وہ اپنا کوئی کام شام کرتے ہیں، تو والد صاحب جب فوت ہو جاتے ہیں تو فوت ہونے کے بعد جو بڑے بیٹے صاحب لگے ہوئے تھے وہ فوری طور پہ ساری جمع پونجی پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سارے ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اصل محنت تو میری تھی، بھی تمہاری کہاں پہ محنت تھی، تم تو ملازم تھے، مالک تو آپ کے والد تھے، تمہارا ماہانہ خرچہ پورا کرنے کے لیے والد صاحب آپ کو خرچہ دیتے تھے، گھر کا معاملہ چلا رہے تھے، گاڑی لے کے دی ہوئی تھی، آپ کے خرچے وہیں سے چل رہے تھے، آپ مالک نہیں تھے،
اور جو آدمی یہ کہے کہ باپ کے پاس کچھ تھا اور کچھ سرمایہ میں نے لگایا تھا، اصولی طور پہ ایسے بیٹے کو باپ سے پہلے طے کر لینا چاہیے کہ میں اتنا سرمایہ لگا رہا ہوں، یہ وراثت میں نہیں آئے گا، میں اتنے پرسنٹ اس کاروبار کا مالک ہوں، تو اسی پرسنٹیج سے یہ آدمی وراثت سے اس مال کو سائڈ پہ کر سکتا ہے۔ ادروائز یہ جو ساری ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں کہ باپ کے ساتھ ایک بیٹا کام کر رہا ہے، پہلے نمبر پہ تو اس بیٹے کو زیادہ پتہ ہے کہ باپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں کہاں پہ تھا، کہاں کہاں پہ پیسہ لینا دینا تھا، چھوٹے بچوں کو نہیں پتا، لیکن رب کو پتہ ہے۔ تو بڑے صاحب کیا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ جمع پونجی اکٹھی کر کے اس وراثت سے ایک طرف کر دیتے ہیں، یہ بھی شرعی طور پہ حرام ہے۔ یا اسی طرح دوسری بات جو میں نے کی کہ یہ کہنا جی ساری محنت تو میری ہے، کوئی کسی کی محنت نہیں ہے، وہ باپ کا سایہ تھا آپ کے سر پہ، تو آپ کو گائیڈنس ملتی رہی اور آپ کا یہ کام اچھا ہو گیا۔ اب شرعی طور پہ وراثت کے حصوں میں سے ایک پائی آپ کو زیادہ نہیں ملے گی۔ ایک بیٹا اگر باپ کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا، وہ اپنی محنت مزدوری کرتا تھا، اپنی کمائی کرتا تھا، ایک اگر باپ کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس کا کام یہاں سے چلا ہوا تھا۔ وراثت کے حصے تو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری محنت زیادہ ہے، یہ ساری محنت باپ کی ہے۔ وہ میں نے پہلے بات بتا دی ہے کہ اگر کسی نے اپنی طرف سے انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ اتنا حصہ ایک سائڈ پہ کر لے، لیکن اصولی طور پہ اس کے پہلے گواہ ہونے چاہیے، اس کو ریٹرن میں لکھنا چاہیے۔ وراثت تقسیم کرتے ہوئے پلاٹ کے سائز کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مالیت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایک کمرشل ایریا میں 3 مرلے کا پلاٹ اور وہ زرعی زمین جو 2 ایکڑ ہے اس سے بھی مہنگا ہو، تو اسی لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک کو 5 مرلے پلاٹ دیا ڈیفینس میں اور ایک کو دے دیا یتیم خانے میں اور ایک کو دے دیے دنیا پور میں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان سب کی قیمت نکال کے اس کو سب ورثاء پہ تقسیم کیا جائے۔ وراثت تقسیم میں جو ایک انتہائی بہت بڑی غلطی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں خاص کر، یا جو ویل سیٹل ہوتے ہیں، کما رہے ہیں، اور وہ کچھ حصہ یا سارا کچھ ہی باپ کے ہاتھ پہ لا کے رکھتے ہیں، جوائنٹ فیملیز میں یہی کچھ ہوتا ہے، تو والد صاحب سیونگ کر کے جیسا بھی کر کے کوئی پلاٹ بنا لیا، کوئی مکان بنا لیا، کوئی دکان لے لی۔ اچھا اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کچھ تھوڑا کما رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں والد کو، کچھ نہیں دے رہے، لیکن والد صاحب کو بڑا بیٹا دے رہا ہے، ساری جمع پونجی دے رہے یا کچھ حصہ دے رہے۔ تو والد صاحب نے کوئی چیز خریدی، والد صاحب کے نام تھی، والد صاحب جب فوت ہوئے تو یہ بڑا بیٹا بیچ میں ٹپک آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جناب یہ تو سارا کچھ میں نے دیا تھا اور میں اس کا حقدار ہوں۔ پھر تم کیسے حقدار ہو؟ تم نے والد کو دے دیے، والد اس کے مالک ہیں، اب یہ ساری جو اولاد کو یہ پورے مقرر کردہ حصے ملیں گے۔ اچھا ماں باپ کی زندگی میں تو تم بڑے چیمپئن بنتے رہے جی کہ بچہ بڑا نیک ہے جی، ماں باپ کو سارا کچھ لا کے دیتا ہے، اور باپ جب اس دنیا میں چلا گیا ہے تو اب اس طرح کی باتیں کرنا کہ میں نے یہ کچھ دیا تھا اور مجھے ملے، تو یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اسی ضمن میں کہ کئی احباب یہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں زیادہ تر یہ جو سرکاری افسر ہوتے ہیں یہ اپنے نام نہیں چیزیں رکھواتے ہیں، ان انکوائریوں سے اور انویسٹیگیشن سے بچنے کے لیے وہ کسی اور کے نام لگوا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ والد کے نام لگوا دیا۔ تو جب آپ نے باپ کے نام لگوایا، اصولی طور پہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ چیز میری ہے، اور آپ بچوں کو وصیت کر کے، ویسے میں اس میں ایک اور بات بھی یہ ضمناً کر دینا چاہتا ہوں کہ وراثت ویسے تقسیم بھی حلال پیسے کی ہوتی ہے، حرام کی تقسیم نہیں ہوتی وراثت، بلکہ اگر اولاد کو پتہ ہو نا کہ میرے ماں باپ نے یہ حرام کمائی کی ہے، پتہ ہو 100% پتہ ہو کہ اس نے حرام کمائی کی ہے، تو اولاد کا یہ لازمی اسلامی تقاضا ہے کہ وہ کہیں جی ہمیں ایسی جائیداد نہیں چاہیے جو ساری کی ساری حرام سے بچی ہے۔ تو یہ بات ضمناً میرے ذہن میں آ گئی یہ بات بیان کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو 2 نمبری کر کے پیسہ کماتے ہیں وہ اپنے نام چیز لگوانے کی بجائے وہ اپنے والد کے نام لگوا دیتے ہیں، اور پھر جب والد فوت ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ تو حصہ ہمارا ہے۔ بھی اب تو قانونی طور پہ، کیونکہ ایک شرعی احکامات ہیں، ایک ہمارے کچھ قانونی تقاضے ہیں، تو شرعی احکامات میں یہ ہے کہ جو اگر کسی نے اگر اپنے باپ سے کچھ لے کے دے دیا اور باپ سے کہا کہ ابا جی یہ مجھے ہی ملنا ہے، تو اخلاقی طور پہ بیٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو دے دیں، اگر اس نے کسی خاص وجہ سے، کیونکہ مالک وہ ہے۔ لیکن قانونی طور پہ اگر معاملہ چلا جاتا ہے اور بھائی اگر نہیں مانتے تو اس آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قانونی طور پہ چاہے اس کا ارادہ کچھ اور بھی تھا، یہ سارے کے سارے ورثاء اس میں برابر کے حصے دار بن جائیں گے۔ اپنی زندگی میں جو وراثت تقسیم کرتے ہیں یہ وراثت نہیں ہوتی، یہ ہبہ ہوگا، کسی کو گفٹ دینا۔ اگر اولاد کو ہبہ کیا جاتا ہے تو اولاد میں بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوگا،
بیٹے اور بیٹی کو وہ جو 1:2 ریشو سے وراثت کے بعد حصہ ملتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو تقسیم ہے نا 1:2 کی ریشو سے، یہ مرنے کے بعد ہے۔ زندگی کے اندر اگر کوئی دیتا ہے تو وہ ہبہ کہلاتا ہے، وہ گفٹ کہلاتا ہے، جس کی بہت بڑی دلیل اور مثال حضرت نعمان بن بشیر کا واقعہ ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت بشیر نے اپنے ایک بیٹے کو غلام گفٹ میں کیا، اور نعمان بن بشیر کی والدہ اس کیس کو لے کے اپنے شوہر کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا بقیہ اولاد کو بھی اس طرح کا غلام دیا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے غصے سے پوچھا کیا گناہ کے کام پہ مجھے گواہ بنانے آ گئے ہو؟ ظلم کے کام پہ مجھے گواہ بنانے آئے ہو؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ نیکی اور اچھا برتاؤ کرنے میں بھی اولاد تمہارے بارے میں اس طرح کی عدم مساوات کا فرق رکھے کہ ایک اچھا برتاؤ کرے اور ایک اچھا برتاؤ نہ کرے، یا تم چاہتے ہو کہ ساری اولاد اچھا برتاؤ کرے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ساری اولاد میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم اولاد کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت نعمان بن بشیر نے وہ کیا ہوا فیصلہ، بیٹے کو دیا ہوا تحفہ غلام کی شکل میں آپ نے واپس لیا تھا۔ اکثر احباب جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ہبہ کر کے چلے جاتے ہیں، زندگی میں نام لگوا دیا، وہ شریعت کی ایک اور بہت بڑی خلاف ورزی یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اکثر اوقات محروم کر دیتے ہیں، یعنی کل کی کل جائیداد اٹھائی اور بچوں کے نام لگوا دی۔ بیوی کے پاس اگر کچھ ہے تو سارا کچھ اٹھایا اور بیٹے اور بیٹیوں کے نام لگوا دیا، حالانکہ اکثر اوقات بیوی کا حصہ یا بیوی کے ترکے میں سے شوہر کا حصہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو بیٹوں کو شرعی طور پہ ملتا ہے۔ اگر کوئی عورت فوت ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو آدھا ترکے میں سے اس کے شوہر کو ملے گا، اولاد ہے تو چوتھا حصہ اس کے شوہر کو ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اولاد ہو تو 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، اور اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ بیوی کو ملتا ہے۔ تو جو اپنی زندگی میں ہبہ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ایک اور خلاف ورزی یہ کر دیتے ہیں کہ جو اصل حقدار تھے ان کو اس سے محروم کر دیا۔ لیکن ایسے لوگوں کو ہبہ کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں پتہ ہے کہ میرے ترکہ میں سے میرے بچے ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پہ یتیم پوتا اور پوتیاں، یعنی دادا موجود ہے اور دادا کی اولاد میں سے فوت ہو گیا، بیٹا کو فوت ہو گیا، اور آگے جو اس کی اولاد ہے شرعی طور پہ دادا کے ترکہ میں سے اس کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ وراثت 1 سٹیپ نیچے آتی ہے، 2 سٹیپ نیچے نہیں آتی۔ دادا کی وراثت باپ کو ملے گی، باپ کی وراثت آگے اس کی اولاد کو ملے گی۔ لیکن اکثر لوگ اس معاملے پہ انتہائی زیادہ رنجیدہ ہو کے سوال پوچھتے ہیں اور دین اسلام کی اس پالیسی پہ نقد کرتے نظر آتے ہیں کہ یتیم تو پہلے ہی پسا ہوا ہے، پہلے ہی وہ یتیم ہو گیا ہے، ماں کا یا باپ کا سارا اس سے چھن گیا ہے، تو اب اس کو جدا سے بھی محروم کر دینا۔ تو بنیادی طور پہ ایک وصیت اور ہبہ کا آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہبہ میں تو اس میں تو طے شدہ حصہ تھا اس بیٹے کا جو فوت ہوا ہے، لیکن ہبہ میں اگر اس کے دادا چاہیں تو اس مقررہ حصے سے زیادہ بھی، لیکن وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، تو ہبہ اس کو اپنی زندگی میں اس کے نام کروا سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی میں تو کہتا ہوں کہ یہ وراثتی احکامات سے بھی زیادہ بڑا یہ حکم ہے، زیادہ تاکید کر دی گئی ہے ایک طرح سے کہ اس کا خیال کرنا ہے تو آپ ہبہ اپنی زندگی میں اس کے نام کچھ کروا دیں، تو اس میں اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت میراث سے پہلے جو فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے بھی اگر قریبی رشتہ دار آ جائیں، مسکین آ جائیں، تو کچھ نہ کچھ ان کو دو، پھر وراثت تقسیم کرو۔ تو یہ تو عام رشتہ داروں کی بات ہے، اور اگر کوئی مرحوم دادا کا پوتا جو یتیم ہے، تو اگر اس کا حصہ اس کا دادا اپنی زندگی میں ہبہ نہیں بھی کر کے گیا تو اس کے چچا اور تایا ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ حصہ ان کو دے دیں اپنی مرضی سے۔ قرآنی تقاضا بھی یہی ہے، اگرچہ بعض اہل علم مفسرین نے اس آیت کو منسوخ بتایا ہے، لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اس پر آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے، تجہیز و تکفین کے بعد، اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد، اس کی وصیت جائز پوری کرنے کے بعد، وراثت تقسیم ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں چوتھا کام یہ ہوگا کہ آپ جو غریب غربا ہوتے ہیں نا، کچھ ان کو بھی دے دیں جو وہ حقدار نہیں ہے شرعی طور پہ، اور پھر 5ویں نمبر پہ وراثت تقسیم ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اس یتیم کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہبہ کرنے میں ایک اور بنیادی اصول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے اس کو مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے زبانی کلامی کہہ دیا
کہ یہ کچھ میں آپ کو دے دوں گا اور مر گیا تو وہ بعد میں بیٹا اس پہ قابض ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، موطا امام مالک میں آتا ہے کہ اگر کسی باپ نے بیٹے کو کچھ ہبہ کر دیا اور اگر باپ مر گیا تو بیٹے نے کہا جی یہ باپ نے مجھے دیا تھا، اور اگر بیٹا مر گیا تو باپ نے کہا کہ یہ تو میں نے ہبہ کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر بیٹے کو ہبہ کیا تھا وہ مالک بن گیا تھا تو پھر تو آگے اس کی اولاد میں تقسیم ہونا چاہیے تھا، لیکن بیٹا فوت ہو گیا تو باپ نے کہہ دیا کہ میں نے تو ہبہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہبہ کو جس کا مالک کسی کو اپنی زندگی میں نہ بنایا جائے، ایسے ہبہ کو باطل قرار دیے، ایسا ہبہ درست نہیں ہے۔ کئی میرے پاس یہ سوالات پوچھے گئے کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو گولڈ دے دیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ میں آپ کو کچھ ٹائم کے لیے دے رہا ہوں، جب ماں کو دے دیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بیٹے نے گفٹ کر دیا۔ اب وہ 5-6 تولے سونا تھا، ماں جب فوت ہو گئی تو اب جب سبھی بیٹوں نے کہا اور ان کی بیٹیوں نے کہا کہ یہ 5-6 تولے سونا اچھی خاصی رقم بنتی ہے، 30 لاکھ کے قریب، تو انہوں نے کہا یہ سب میں تقسیم ہوگا۔ گفٹ کرنے والے بیٹے نے کہا جی یہ تو میں نے عارضی طور پہ ماں کو استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو پھر وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو گفٹ کر کے واپس کرتا ہے وہ اس کتے جیسا ہے جو وامٹنگ کر کے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے جنہوں نے اپنی والدہ کو ایک باغ کھجوروں کا تحفے میں دیا، والدہ فوت ہو گئی تو انصاری صحابی کے بقیہ بھائی اپنے اس بھائی کے پاس آئے کہ والدہ کا چھوڑا ہوا باغ ہمیں بھی اس میں سے حصہ دیا جائے، وراثت کے حصوں میں سے۔ تو بھائی نے کہا کہ تمہارا تو حق ہی نہیں بنتا، یہ تو میں نے دیا تھا تو مجھے مل گیا۔ معاملہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آپ نے اس باغ کو سب بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ بات کرنا جی میں نے گفٹ کیا تھا، ہاں ایک صورت ضرور ہے کہ اگر کسی نے اپنی ماں کو وہ چیز دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ماں جی یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے تو چلیں اتنی دیر تک آپ پہن لیں پھر بعد میں مجھے دے دینا، یا شادی ہے کوئی فنکشن ہے اور اس میں کسی نے دے دیا استعمال کرنے کے لیے اور اسی حالت میں کسی کی وفات ہو گئی، تو ایسی صورت میں حکم الگ ہے، انما الاعمال بالنیات، سب عمل یہ رب کی ذات تو جانتی ہے اور سب اعمال کا دار و مدار نیت پہ۔ تو یہ گفٹ ماں کو دے کے باپ کو دے کے اس سے بڑی بے شرمی کوئی نہیں کہ دھوکہ بازی کرنے کے لیے باقی بھائیوں سے یہ کہنا کہ جی میں نے تو وہ اپنی ماں کو عارضی طور پہ دیا تھا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اگر ماں قبر سے اٹھ کے یہ حرکت کو دیکھ لیتی کہ میرا بیٹا یہ بات کر رہا ہے تو شاید اس بے شرم کا منہ دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ اس مال نے انسانوں کو ایسا اندھا بنایا ہے کہ جو ہی ماں باپ کی آنکھیں بند ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہبہ کی بات کی کہ ہبہ گفٹ کسی کو دینے کے بعد واپس لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں بھی ایک استثنائی صورت رکھی ہے کہ اگر باپ نے کسی کو ہبہ دیا ہے تو حدیث میں واضح آتا ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو کہ یہ میرا شریعت کے خلاف تھا یا کچھ بیٹوں کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے تو یہ اپنی اولاد سے ہبہ واپس لے سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک تو جو واقعہ میں نے نعمان بن بشیر والا بیان کیا کہ ان کے والد نے ان کو گفٹ دینے کے بعد یہ فیصلہ واپس لیا، اور دوسری واضح حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ کسی بیٹے سے واپس لے لیتا ہے ہبہ کر کے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ جو وصیت ہے وہ جائز وصیت کسی غیر وارث کے بارے میں ہو سکتی ہے، لا وصیت لوارث، وارث کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی بیٹا ہے بیٹی ہے ان کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی، جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں کلام پاک میں یا احادیث میں بیان ہو گئے ہیں، ان کو ایکسٹرا دینے کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ بعض احباب آیات میراث کے جواب میں آیت وصیت جو سورہ بقرہ میں آتی ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے۔ یہ پہلے حکم تھا، اور واضح حدیث ہے کہ آیت میراث وراثت کے مسائل اترنے کے بعد اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہے۔ قرآن کریم میں چند آیتیں ایسی ہیں جو موجود ہیں جن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن ان پہ عمل کو اللہ نے منسوخ کر دی ہے، جس طرح سورہ نساء کی ایک آیت ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ ایسی عورتیں جو تم میں سے برائی کا ارتکاب کریں، شرعی تقاضے پورے ہو جائیں، گواہ وغیرہ اس پہ وہ آ کے گواہی دے دیں
تو اس عورت کو ایک گھر کے اندر قید کر دو یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، یہ کمرے کے اندر ہی بند رہے گی، یا کوئی نہ کوئی رستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود نکال دے، یعنی کوئی نیا مسئلہ اترا ہے تو الگ بات ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت ہے، سورہ نور نازل ہونے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن کریم میں پڑھی جاتی ہے، اور شرعی طور پہ جو حدود نافذ کی جاتی ہیں ایک زانیہ بدکارہ عورت پہ، وہ اگر کنواری ہو تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزوں کے مسائل میں وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، رمضان کے مہینے کے چند دن گنتی کے ہیں، بس جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ اس گنتی کو بعد میں پورا کر لے، اور جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنی جگہ پہ روزے کسی کو فدیے کے طور پہ رکھوا دے۔ لیکن اگلی آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کو پائے وہ لازماً روزے رکھے۔ امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا گیا، پہلے یہ تھا کہ جو امیر ہے نا وہ کسی اور کو اپنی جگہ پہ روزے رکھوا سکتا ہے۔ تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر جس طرح وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کا حکم منسوخ ہو گیا، اسی طرح یہ آیت جو وصیت کی ہے یہ پڑھی جاتی ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت کے جو فیصلے ہیں یا جو وراثت کے حصے ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو کلی اختیار ہے، وہ جس کو مرضی وارث بنا کے چلا جائے، وہ وصیت کر کے چلا جائے، تو یہ بالکل درست سوچ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی، سورہ نساء بعد میں نازل ہوئی، وصیت کا حکم سورہ بقرہ میں نازل ہوا اور وراثتی مسائل سورہ نساء میں نازل ہوئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، یہ تو بظاہر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اللہ کے پاک کلام میں ٹکراؤ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی وصیت کرتے ہوئے سارا مال ہی اٹھا کے کسی کو دے دے اور دوسری طرف اس کی اولاد ہی محروم ہو جائے؟ تو یہ تو خود قرآن کی آیات کا انکار ہو رہا ہے۔ تو اس کا یقیناً جواب وہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ جائز وصیت غیر ورثاء کے بارے میں وہ کی جا سکتی ہے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، یعنی پہلی بات تو یہ کہی کہ وصیت سننے کے بعد اس کو بدلنے والا گنہگار ہوگا، اور دوسری بات یہ کہی کہ جس نے دیکھا کہ اس وصیت میں کوئی گناہ کا پہلو پایا جاتا ہے یا شرعی طور پہ کوئی خلاف شریعت احکامات دیے گئے، تو ایسی صورت میں اس وصیت کو پورا نہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے رب کے عطا کردہ مال کو اسی طرح تقسیم کرنا جس طرح اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہی دین کا بنیادی تقاضا ہے، اور ایک مسلم کا ان کو ماننا بہت بڑا شیب ہے۔ کئی لوگ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہم اپنی زندگی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ بعد میں پتہ نہیں بچوں کا کیا بنے گا۔ اور بھئی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ جو اللہ کی باتیں ہیں اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس پہ عمل کریں۔ پہلے تو آپ قبر میں جا کے اس بات کی تیاری کریں کہ جو کچھ پچھلا کمایا تھا نا، یہ کیسے کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، پھر کما لیا تھا، زکوٰۃ دی تھی نہیں دی تھی۔ حدیث کی روح سے یہ سارا مال یہ تپایا جائے گا اور انسان کے پہلو، انسان کے چہرے پہ داغا جائے گا، اور یہ مال بول بول کے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال، میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو بچا بچا کے رکھتا تھا۔ تو اسی لیے پہلے تو آپ یہ تیاری کریں کہ آپ نے قبر میں جا کے کیا جواب دینا ہے۔ آپ اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی غلط فیصلہ آپ سے ہو جائے اور اللہ آپ سے باقی معاملات میں آپ کی بچت ہو جائے اور اسی میں اللہ پکڑ لے کہ یہ کام کیوں کر کے آئے ہو، تو اسی لیے ایسا معاملہ کرنے کی طرف سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ بچے جو ان کا مقدر ہوگا، عدالتی نظام ہمارا ہے، اور ویسے بھی وراثتی ہمارے لوگ آواز نہیں اٹھاتے، جو آواز اٹھاتے ہیں ان کو حصہ مل جاتا ہے۔ کئی نوجوان ہمیں بھی آ کے کہتے ہیں جی کہ میرا باپ، میری اپنے باپ سے نہیں بنتی، اور جی آپ اسے کہیں جی میرا حصہ مینوں دے دو۔ او بھائی یہ باپ مالک ہے، باپ سے کوئی اولاد زندگی میں اپنا حصہ مانگنے کا تقاضا نہیں کر سکتی، وہ مالک ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی کاروبار کرا دے، کچھ پیسہ دے دے، اس کی مہربانی ہے۔ تو یہ کہنا کہ میرا حق ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، حق صرف والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مالک بنایا ہے اس دنیا میں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر وہ کسی کو کچھ ٹائم کے لیے کچھ دے دیں، کام کرا دیں، یہ الگ بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود ہی انسان ڈیمانڈ کرے جی میرا حق مینوں دے دو، ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ ایک بیٹے نے اگر باپ کی اتنی خدمت کی ہے، آپ یوں کہیے کہ بڑھاپے میں، آپ یوں کہیے کہ بیماری میں خدمت کا حق ادا کر دیا، لیکن ایک بیٹا انتہائی پرلے درجے کا نافرمان ہے، شرعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ یوصیکم اللہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کے تاکیدی حکم ہے، یہ اللہ کے فرض کردہ حصے ہیں۔
اور تم ان میں یہ سمجھ کے کہ فلاں میرا خدمت گزار ہے، فلاں نافرمان ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، ماں باپ یا اولاد میں سے کون تمہارے لیے حقیقی معنوں میں نفع مند ہو سکتا ہے یہ تمہیں نہیں پتا، یہ اصل بات تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہی بات کہ فرما بردار بیٹا اور نافرمان بیٹے میں سے کون حقیقت میں تمہارے لیے نفع مند ہو سکتا ہے اور کون تمہارے لیے دوزخ کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے چاہے نافرمان بیٹا ہو، بیٹا چھوٹا ہو یا بیٹا کوئی بڑا ہو، فرما بردار ہو، نیک ہو، بد ہو، جاہل ہو، عالم ہو، سب کا حصہ اس وراثت میں برابر ہے۔ اس مال میں اس ماں باپ سے جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا اللہ نے اتنا حق میں برابری رکھی ہے کہ یہاں تک آپ دیکھیے کہ اگر کوئی صاحب اس حالت میں فوت ہوئے کہ ان کی بیوی حاملہ تھی تو شرعی طور پہ وہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس بچے کا بھی اتنا ہی فوت ہونے والے کے مال میں حق ہے جتنا کہ ایک 30-35 سال ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا حق ہے۔ کچھ احباب اپنے نافرمان بچوں کو جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے جو اپنے قریب کے ان کے بچے ہوتے ہیں یا جوائنٹ فیملی میں ان کی خدمت کرنے والے ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ہی سب کچھ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو بچہ ہی نافرمان تھا۔ تو یاد رکھیے کسی بھی نافرمان بیٹے کو، نافرمان اولاد کو جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جائیداد سے محروم ہونے کی جو شرعی طور پہ کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں اس میں سے ایک غلامی ہے جو کہ آج کے دور میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا یہ ہے کہ دین الگ ہو، یعنی باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی اگر بیٹا کسی اور دین سے ہو، یا بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی اگر باپ کسی اور دین کو اختیار کر لے۔ تیسری بات، والد الزنا، زنا کاری سے، بدکاری سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کو وراثت نہیں ملتی۔ چوتھی بات کہ جو اپنے باپ کو قتل کر دے تو ایسا بیٹا بھی اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں بات کہ میاں بیوی میں اگر لیان ہو گیا، لیان سے مراد وہ ایک عمل ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی پہ بدکاری کی تہمت لگا دی کہ میں نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھا ہے فلاں مرد کے ساتھ لیکن اس کے پاس گواہ نہیں تھے، تو ایسا آدمی عدالت میں آ کے 4 قسمیں اٹھاتا ہے کہ انہ لمن الصادقین، میں جو بات کر رہا ہوں میرے الزام میں سچائی ہے، میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم اٹھائے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ پھر یہی پروسیس وہ اس کی بیوی کرے گی۔ اگر بیوی 4 بار یہ قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا شوہر میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، اور 5ویں بار وہ کہے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچ بول رہا ہے، تو اگر تو میاں بیوی دونوں قسمیں اٹھا دیں تو ان میں جدائی کرا دی جاتی ہے۔ اور اس جدائی کے بعد اب وہ شوہر نے جو شک کیا تھا اپنی بیوی پہ، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ممکن ہے کہ اسی اپنے شوہر کا ہی ہو، لیکن اس کے بعد پیدا ہونے والا بچہ بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو بہت زیادہ عورتوں کو یا بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے جو کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو جہیز بھی تو دی ہے، ہم نے ان کو پڑھایا بھی تو ہے، ہم نے ان کی شادی کی ہے۔ مطلب یہ اتنا بےہودہ قسم کا اعتراض ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم شاید مشرکین مکہ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ وہ بھی بچیوں کو اسی لیے زندہ درگور کرتے تھے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ بلکہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی دعا کرو جی اللہ ہمیں ہمارا وارث عطا کر دے۔ اس کا مطلب ہے پہلے دن سے ہی ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں پہ وہ خناس بھرا ہوتا ہے کہ اصل میں وراثت ہم نے بیٹوں کو ہی دینی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ ہمیں وارث دے۔ پھر بیٹی بھی تو اولاد میں سے پوری وارث ہے اس ترکے میں سے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا بیٹیاں موجود بھی ہوں تو پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی دعا کریں کہ اللہ ہمیں جائیداد کا وارث عطا کرے۔ تو بیٹیاں بھی تو وارث ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں کوئی غیر مسلم بھی ایسا اب قانون نہیں ہے کہ بیٹیوں کو وراثت سے آؤٹ کر دیں جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں، اور اس میں گنہگار لوگوں سے ہمیں شکوہ نہیں ہے، اس میں زیادہ بڑا مجرم طبقہ دیندار ہے۔ میں برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں کئی بڑے بڑے حاجی صاحب اور پہلی صف کے نمازی اسی لیے ان کو پھینکنا ہے کہ یہ وراثت کے ڈاکہ مارنے والے تھے، ان کو چھتر اسی لیے پڑھنے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اکثر یہ جو وراثت چور ہیں ان کے لیے اللہ نے فرشتے بھی ہیوی تیار رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دوزخ کے پورشن بھی الگ بنائے ہیں، اس لیے کہ یہ حرام چیز ہے اور اللہ نے پورا رکوع اتارا ہے۔ یہ صرف اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کھاتے، یہ آگے سے دلیلیں دے کے کھاتے ہیں اور اپنے لیے جائز کر کے پورا ٹل لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہ اتنی سخت ہیں
جہاں پہ اللہ نے حصے بیان کیے اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں نافذ کردہ. تو پہلے اللہ نے فرمایا جس نے تو اطاعت کی اس کے لیے باغات ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے، جنتیں ہوں گی. ساتھ میں اللہ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی نافذ کردہ حدوں سے آگے بڑھا، اس کو یاد رکھنا چاہیے یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. قابل غور بات یہ ہے کہ یہ آیت وراثت کے مسائل اترنے کے بعد نازل ہو رہی ہے. تو یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اگرچہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے مشرک کو جنت میں بھیجنا، کوئی اور ایسا گناہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ جو ابدی دوزخی ہے. مگر انتہائی قابل غور بات یہ ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. کون؟ جو کسی حقدار وارث کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے. اور پھر آیت میراث سے پہلے جو آیت ہے جس میں، کیونکہ اس دور میں زیادہ تر جو حق کھایا جاتا تھا وہ یتیم ہوتے تھے، یتیموں کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. آج بھی زیادہ تر ہماری خواتین کا جو حق کھایا جاتا ہے ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے، اور بہنیں بیچاری مجبور ہو جاتی. تو سن لیجئے اس آیت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے ہڑپ کر جاتے ہیں تو یہ مال دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب یہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ یتیموں کا مال، تو جو بہنیں یتیم ہیں جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا وہ ماں باپ کا گھر جہاں پہ وہ حاضری لگوانے 2 مہینے کے بعد جاتی تھی ماں باپ سے شفقت لینے، اب اس سے بھی محروم ہو گئی ہیں. اب ان یتیم بیٹیوں کا حق کھانے والے وہ بھائی، میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے مجرم ہوں گے لیکن شاید ان سے بڑا مجرم اس دنیا میں اور اس وقت کوئی نہیں ہوگا. سورہ نساء کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ کہیں پہ تم پھٹک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ. اور اس کے باوجود ہم جو ہے وہ عمدن قصدن ارادتن بھٹکے ہوئے، جان بوجھ کے سب کچھ پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ منع ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے ایک بالشت ظلم سے کسی کی جگہ پہ زمین پہ قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس آدمی کو 7 زمینوں کا توق اللہ پہنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے، یہ اس کی سزا ہوگی. اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو عام کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، تو جس نے بہن کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے بیٹی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیں گے؟ بالکل نہیں، سوچنا بھی نہیں. اپنے دماغوں کا اچھی طرح سے علاج کرا لیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت باتیں وراثتی مسائل کے بارے میں کہی ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں اتنی سخت باتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. اور ہمارے ہاں مجھے پرسنل میں میسج آئے، بیچاری 60 سال کی خواتین بتا رہی تھیں کہ 27 سال ہو گئے ہیں میں عدالت میں دھکے کھا رہی ہوں اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے شوہر بیچارے مریض ہیں، میں کیس نہیں کر سکتی، اور میرے بھائیوں نے مہنگے وکیل کر کے 7 کروڑ روپے کا ان کا حصہ بنتا تھا، اس بہن کا 7 کروڑ روپیہ، تو بھائیوں نے مہنگا وکیل کر کے کیس اپنے حق میں کر لیا. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 2 کیس لے کے آتے ہیں 2 آدمی، اور ان میں سے ایک آدمی زیادہ چلاک ہوتا ہے، شاطر ہوتا ہے، دلائل بڑے اچھے ڈیلیور کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن وہ حقدار حقیقت میں نہیں ہوتا. اصل حقدار وہ ہے جو بیچارہ بولا ہی نہیں جس سے جا رہا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا کیا ہوا فیصلہ بھی قبول نہ کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے کر دیا تو تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے. اگر میرا فیصلہ ہونے کے بعد تم وہ چیز لے لیتے ہو، تم نے آگ کا ٹکڑا لیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر فیصلہ کر دیں ایسا کسی شاطر آدمی کی باتوں میں آ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے تو بھئی چیف جسٹس کا کیا ہوا فیصلہ، ہائی کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ، سیشن کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو سزا سے بالکل نہیں بچا سکتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کچھ عطا کر دوں وہ مالک نہیں ہے تو وہ حقیقت میں حقدار نہیں بن سکتا. تو ہمارے ججوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آپ مہنگے وکیل کر کے اپنے نام پہ لگوا لیں. اللہ کے ہاں فیصلے ہونے، اور اللہ کے ہاں یہ ایک ایک پائی کا
جب حساب ہوگا تو پھر بتایا جائے گا کہ تم ظالم تھے، تم مجرم تھے۔ حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، افطاریاں بھی کرا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہنوں کی وراثت میں سے ان کا حق نہیں دے رہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ کپڑوں کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگی ہو تو پوچھتے ہیں جی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور وہ سارے کپڑے ہی وراثت کے مال کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ افطاری کرنے سے پہلے 5 منٹ پہلے کھجور منہ میں ڈال لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہنوں کا کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ ہڑپ کر کے بیٹھیں، کھا پی کے بیٹھیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے آدمی کو یقین جانے نہ حج کا فائدہ ہے، نہ قربانی کا فائدہ ہے، نہ اس آدمی کو نمازوں کا فائدہ ہے، سب کچھ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا، دفع ہو جاؤ۔ جس رب نے نمازیں فرض کی تھی اسی رب نے فریضۃ من اللہ کہہ کے اس وراثتی احکامات کے بارے میں مقرر کردہ حصے کر دیے تھے۔ یوصیکم اللہ کہا، اللہ تمہیں تاکیدی حکم کر رہا ہے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی؟ ایسا آنکھوں کے آگے پردہ پڑ گیا تھا۔ تو ایسی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے ہاں حرکت کیا ہوتی ہے کہ جتنا حصہ بہنوں کا بنتا ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دیا، جی حج کرا دیں گے، جی عمرہ کرا دیں گے، جی بھئی احسان کر رہے ہو، وہ کو منگتی ہے، وہ حقدار ہے۔ اصل فقیر تو تم بنے بیٹھے ہو، منگتے تو تم بنے بیٹھے ہو، وہ حقدار ہے، اس کو اس کا حق پورا پورا دو، ایک ایک پائی کا حق دو۔ دیکھیں زکوٰۃ اگر کسی پہ 1,00,000 روپے دینا فرض ہے نا، تو وہ 98-99 ہزار روپیہ بھی دے دے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے مقرر کردہ حصہ اللہ کی راہ میں نہیں دیا۔ اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پہ، وراثت کا نصاب بھی کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی مما قل منہ او کثر۔ اللہ کہتے ہیں کوئی کم چھوڑ کے جائے یا زیادہ چھوڑ کے جائے، نصیبا مفروضہ، تمہارے اوپر فرض ہے، یہ ہر صورت میں تم نے دینا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی تمیز نہیں کی، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک بڑا ویل سیٹل ہے جی، ایک غریب ہے تو غریب کو سارا اٹھا کے، پھر تمہیں کس نے یہ اختیار دی ہے؟ ہاں اس کو مالک بناؤ جو ویل سیٹل ہے، وہ جس کو مرضی دے، چاہے اپنے بھائی کو دے دے، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم یہ فیصلے کرو؟ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اللہ نے کہا یہ فرض کیا ہوا حصہ ہماری طرف سے ہے، وراثت تھوڑی ہے، یہ زیادہ ہے، تمہارا کام ہے، تم نے وہ دینا ہی دینا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک اور بہت زیادہ خرابی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ بہنیں اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں زبانی کلامی، لیکن 2-4 سالوں کے بعد جب ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو پھر مسئلے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی اب ہم تقاضا کر سکتی ہیں یہ نہیں۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائیوں کو چاہیے کہ جو کچھ بھی وراثت ہے بہنوں کی وہ پہلے ان کو دیں، ان کو مالک بنائیں، اس کے بعد اگر بہنیں وہ کچھ دیتی ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، پہلے آپ ان کو مالک تو بنائیں۔ سب سے پہلی بات زبانی کلامی بغیر دیے ان سے کہنا جی کہ آپ، یہ ویسے ہی انتہائی شرمناک بات ہے۔ اور اکثر بھائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بہنوں نے ہمیں معاف کر دی، آپا سے معاف کرا لیں گے، تو آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہمیشہ بھائی معاف کیوں کراتے ہیں، ہمیشہ بہنیں بیچاری ہی بھائیوں کو معاف کیوں کرتی ہیں؟ میں نے تو کم از کم اتنی عمر میں آج تک نہیں سنا کہ پتہ چلا ہو کہ کسی بھائی نے اپنی بہن کو ساری وراثت چھوڑ دی ہے کہ جاؤ میں اپنا حق بھی معاف کرتا ہوں، اپنی بہن کو دے دیتا ہوں۔ یہ معاف نہیں دراصل ہوتی، یہ ساری وہی ہندوانہ سوچ ہے جو ہمیں گرفتار کر رہی ہوتی ہے، جکڑ رہی ہوتی ہے کہ نہ تمہارا پیسہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اور بہنیں اسی رشتے میں آ کے مجبوراً وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہمارا جو بھائی ہے اس کا رشتہ ہم سے نہ ٹوٹ جائے، کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں دیکھیں جو عورت اس دنیا میں چھوڑ کے جاتی ہے نا، اس میں اس کے بھائی کا 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عورت جو اس دنیا میں وفات کے بعد ترکہ چھوڑ کے جاتی ہے، اس میں بنیادی طور پہ اس کے جو حصے دار بنتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کو حصہ ملے گا، اس کے شوہر کو حصہ ملے گا، کتنا؟ 1/4 حصہ، کروڑ میں سے 25 لاکھ سیدھا سیدھا شوہر کو ملے گا۔ اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ پورے ترکے میں سے اس کو ملے گا۔ ہاں اولاد نہ ہو تو پھر کچھ بھائیوں کی طرف چلا جائے گا، لیکن اصل حقدار فوت ہونے والے اگر کوئی عورت ہے تو اس کے ماں باپ، دوسرے نمبر پہ اس کا شوہر، اور تیسرے نمبر پہ اس کی اولاد ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی تو حقدار ہی نہیں رہتے کسی عورت کے۔ تو یہ عورتیں جو اپنا سارا ہی حق اٹھا کے جی بھائیوں کو معاف کر دی ہے، بڑی حاتم تائی کی نسل سے ہو بھائی، تو ایسی صورت میں جہاں پہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کو آواز اٹھانا یہ شریعت کے بھی عین مطابق ہے اور انصاف کے تقاضے بھی اس سے پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل کوئی بد اخلاقی نہیں ہے۔
یہ اکثر کہہ دیتے ہیں نہیں کہ وہ بڑی آوارہ ہو گئی جی، ہماری بہن عدالتوں میں جاتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، عورتوں کو فیملی میں رہنا چاہیے۔ پھر شرم تو تمہیں آنی چاہیے تھی، تم نے اپنی بہنوں کی رداؤں کو، دوپٹوں کو اتروا کے اور ان کو ذلیل کروایا وکیلوں کے سامنے جا کے، شرم تو تمہیں آنی چاہیے۔ خاندانی بندہ تو ویسے ہی مر جاتا ہے، اپنی عزتوں کو باہر نکالے، اور تم بڑے چیمپئن بن رہے ہو کہ بھائی کی شکایت بہن عدالت میں لے کے گئی ہے، اور اگر پھر بھی کسی عورت کو حق نہیں ملتا تو ایسی عورتوں کو عدالت میں کیس کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جب وراثت کے احکامات اترے تو اس کا سبب ایک عورت ہی تھی، سعد بن ربیع کی بیوی چل کے آئی تھی کہ اللہ کے رسول، میرے دیور میرا اور میری بیٹیوں کا حق کھا پی گئے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جو دادی دادا نانا نانی وغیرہ کا جو ایک وراثتی حصہ مقرر ہوا، پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں ان کو حصہ دیا گیا، وہ ساری عورتیں تھیں۔ آج خواتین اپنے اختیارات میں اس سے کہیں آگے بڑھ گئی ہیں، اور اس کے باوجود جب عدالت کی بات ہوتی ہے تو پھر عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں جی، ہم عدالت میں ہمارے لیے جانا مشکل ہے۔ دراصل یہ آپ کے بچوں کا حق ہے، یہ آپ کے بھائیوں کا حق نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس پہ فیصلہ نہیں کرتی، آپ حق نہیں لیتی، تو دراصل آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ایسی عورتیں اپنے بھائیوں کو جو ساری وراثت چھوڑ دیتی ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں۔ ہبا آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ کے گھر میں تو روٹی نہیں پک رہی، آپ کے شوہر جاب لیس ہیں، اور آپ کے بھائیوں کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، تو وہ آپ کو مسکین نظر آتے تھے جی، آپ نے سارے ہی چھوڑ دیا ان کو۔ تو آپ کی وراثت میں آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ کے شوہر کا حق ہے، آپ کے بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے اولاد کے ہوتے ہوئے۔ کسی آدمی نے اپنی زندگی میں یہ غلط فیصلے کر لیے ہیں تو اب کیا کرے؟ دیکھیں، شرعی طور پہ احکامات اتنے واضح ہیں کہ اگر کسی نے غلط فیصلہ کر لیا ہے تو اپنی زندگی میں اس فیصلے کو تبدیل کرے۔ ایک مثال میں نے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ والے دی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو گفٹ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس کو واپس کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سعد بن ابی وقاص نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، جب آپ نے ان کو روکا تو وہ اس سے رک گئے، انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کیا، انہوں نے اس پہ ضد نہیں کی۔ باپ نے اگر ایسا فیصلہ کر لیا یا والدہ نے ایسا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کو اپنی زندگی میں اس فیصلے کو فوری طور پہ تبدیل کرنا ہوگا، اور ایک یا دو بیٹوں یا چند اولاد کو جو حصہ دیا ہے ہبہ کے طور پہ وہ واپس لینا ہوگا، یا اگر کسی کو ایک کو مہنگی جائیداد دے دی ہے اور دوسرے کو کم قیمت کی دے دی ہے تو اس فیصلے پہ نظر ثانی کر کے تمام کی تمام اولاد میں برابری کرنی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ اپنی اولادوں میں عدل کیا کرو، اپنے بیٹوں میں عدل کیا کرو۔ اس تقسیم میں شرعی طور پہ اس آدمی کو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جا کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور میں نے جیسے پہلے حدیث بیان کی کہ باپ اپنے بیٹے کو ہبہ کر کے بھی اس کو واپس لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شرعی طور پہ گناہ نہیں ہے کہ والدین کا کیا ہوا غلط فیصلہ حرام کو حلال نہیں بنا سکتا، ناجائز کو جائز نہیں بنا سکتا، وارث کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ جس والد نے یا والدہ نے غلط فیصلہ کیا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں یہ اس عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ایسی صورت میں اپنے والدین کو عذاب سے چھٹکارا دلائیں۔ اچھی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آپ کی دعائیں اور آپ کی اصال ثواب کی محفلیں، سپاروں پہ سپارے، قرآن پہ قرآن پڑھ جانا، اصال ثواب کے لیے قربانیاں کرنا، یہ ان کو اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا کہ جو آپ حق داروں کا حق وہ دبا کے غلط فیصلے کر کے بیٹیوں کو محروم کر کے، حاجی صاحب ساری جائیداد اٹھا کے بیٹوں کو دے کے چلے گئے۔ بیٹوں پہ فرض ہے، ابا جی کو دوزخ کے عذاب سے، منکر نکیر کے چھتروں سے بچانا چاہتے ہیں تو پوری اس وراثت کو دوبارہ تقسیم کریں اور ابا جی کے فیصلوں کو فوری طور پہ تبدیل کر دیں۔ یہی دین کا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کہ ایک آدمی فوت ہوا جس کے 6 غلام تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس کے 6 غلام تھے، اور 6 کے 6 اس نے مرنے سے پہلے وہ وصیت میں اللہ کی راہ میں دے دیے، سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اتنی اس کی سرزنش کی، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ اس نے شریعت کے ساتھ اس طرح مذاق کیا ہے تو میں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 غلاموں کی
3 جوڑیاں بنائیں اور آپ نے ان کی قرعہ اندازی کی، یعنی 3 ان کے گروپس بنائے، 3 پرچیاں ڈالی، اور جو پرچی نکلی، ایک پرچی کے جو 2 غلام تھے ان کو اس والد کی وصیت کے مطابق وہ آزاد کر دیا، اور جو باقی 4 تھے وہ اولاد میں تقسیم کیے۔ اس لیے کہ اس دور میں جو غلام ہوتے تھے یہ بھی ایک پراپرٹی ہوتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کی وصیت چونکہ خلاف شریعت تھی تو آپ نے 1/3 جو اس کو اختیار تھا آپ نے وہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے قرعہ اندازی کے بعد، اور 4 آپ نے ان کے ورثاء میں تقسیم کیے۔ تو ایسا کہنا کہ جی وراثت کے بعد نہیں ہو سکتا، یہ بالکل 100% غلط ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت ہے ہی نہیں کسی مخلوق کی۔ والد کا اگر غلط فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ اور ہے، تو والد کے فیصلے کو بدلیں، یہی رب اور رسول کا حکم ہے۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو اگر باپ کا غلط فیصلہ ہو تو شریعت کسی صورت اس کو نہیں مانتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ حضرت خنسہ نامی آئیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ نے میری شادی زبردستی کر دی ہے، میں نہیں چاہتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ابا جی ہیں ان کا فیصلہ غلط بھی ہے تو تسلیم کرو، آپ نے اس نکاح کو کینسل کر دیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ باپ جو کر گئے ہیں نہیں وہ اپنی زندگی میں کلی اختیار رکھتے ہیں، 1% کلی اختیار نہیں رکھتے۔ میرے جسم پر میرا اختیار ہے، نماز بھی نہ پڑھیں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، میرا مال ہے نا، زکوٰۃ بھی نہ دیں، اسراف کریں، اللہ نے روکا ہے لا تسرفو، اسراف مت کرو، پھر سارے کام کرو، مال بھی میرا ہے، جسم بھی میرا ہے، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے نہ مال میرا ہے، نہ جسم میرا ہے، نہ مرضی میری ہوگی، ہاں غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بدلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی وہ اچھے عمل کرتا ہے 70 سال وہ اچھے عمل کرتا ہے، لیکن وفات سے پہلے وہ گناہ کی وصیت کر کے جاتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی عورت وہ اللہ کی اطاعت والے کام کرتے ہیں 60 سال، اور پھر موت کے وقت وہ ایسی وصیت کر جاتے ہیں جس میں کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو دوزخ کو اپنے لیے واجب کر لیتے ہیں۔ تو اپنے والدین کو ان کی وفات کے بعد، ان کے غلط فیصلوں کے بعد ان فیصلوں کو تبدیل کریں۔ والدین کو عذاب سے بچایا نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ ان فیصلوں کو نہیں بدلتے۔ میں نے جو آخر والی 2 حدیثیں بیان کی ہیں کہ 60-70 سال کی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے دوزخ میں پھینک دیتے ہیں کہ مرتے دم انہوں نے حقداروں کو حق سے محروم کر دیا، غلط وصیت کی، غلط ہبہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے، اور جو اصل حقدار ہیں، دیکھیں مال جو ہے نا، یہ اموالکم واولادکم فتنہ، اس کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، اور مال کا کوئی پتہ نہیں، آج ارب پتی ہیں تو کل کو آپ ککھ پتی بن جائیں، آج کے غریب کل کو اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت عطا کر دے۔ یہ تو کہا جاتا نا ہاتھوں کی میل ہے، تو مال اللہ دینا چاہے تو اپنی جناب سے بھی رزق دے سکتے ہیں نا۔ مسلمان تو بنیادی نظریہ یہ رکھتے ہیں واللہ خیر الرازقین، تو رزق صرف ایسے تو نہیں ملتا کہ جو وراثت میں سے، کیا جتنے ارب پتی لوگ ہیں وہ کیا وہ سارے وراثت پہ قبضے کر کے بنے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو رازق جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر حقدار کو حق دیجئے، آپ اس کی برکتیں اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے اور اپنے مال و دولت میں بھی دیکھیں گے، اور یقیناً آخرت میں آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔